ایک گل کو یاد رکھے، اے تے حضور خود بھی چاہتے ہیں جدوں حضور کے خلاف کافر گل کرتے سن نا تے حضور یہ نہیں سن فرماندے کہ حسان، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ یہ درباری طرح شاعر ہیں، تے حضور یہ نہیں سن فرماندے کہ بھائی خیال کرنا، ذرا اپنے کنٹرول کر کے گل کرنا، اینج نہ ہوئے کہ بغیر تسی اپنے قابو تو میری چھانا شروع کر دیو۔ نانا جدوں حضور کے خلاف گل ہوندی تے حضور ممبر بچھواندے تے حضور فرماندے قولوا لہم کما قالوا، فرمایا جس انداز وچ انہاں گل کیتی نا اسی انداز وچ میرے غلاموں انہاں دا منہ بنو۔ اے تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے مالک نے یہ بات فرمائی ہے۔ جو امن اور سکون کی باتیں کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے امن بھی بغیر تلوار کے نہیں رہ سکتا۔ سکون کی باتیں کرتے ہو نا تو پھر بارڈر سے ہٹا دو سارا کچھ، کیونکہ تم تو امن والے ہو۔ اس امن کو قائم رکھنے کے لیے بھی بارڈر پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، لوگوں کو تم دھوکے دیتے ہو کہ امن 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 کا حق جو ہے نا، وہ حق وہ جناب آ بھی اسی وقت سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو، اور حق قائم اور دائم بھی اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو۔ طاقت کے بغیر نہ حق آ سکتا ہے نہ حق کھڑا رہ سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ کیا بات ہے، پوری امت کو دھوکہ دیتے ہو۔ لیکن وہ صرف میرے آقا ایسے پکڑ کے نہیں داخل ہوئے مکہ فتح والے دن، ہاں جی ایسے تھا کیونکہ اللہ کے گھر حضور تشریف لے جا رہے تھے، لیکن سارا جنگی سامان موجود تھا۔ ہاں، لیکن ایسے حضور اس لیے کہ وہ آگے اللہ کا گھر تھا۔ حضور آئے اسی انداز سے تھے کہ فرمایا ادھر سے یہ آ جائیں، ادھر سے یہ آ جائیں، ادھر سے میں تشریف لا رہا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی، تلواریں چمکی بھی صحیح، لیکن حضور اللہ کا گھر کی عظمت کے لیے حضور ایسے سر جھکا کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں حضور سر جھکا کے تشریف لائے، کعبے کی عظمت کی وجہ سے۔ فرمایا آج ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ہے اللہ کا گھر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کجاوے کی جو لکڑی تھی نا، اتنا آپ نے سر جھکایا ہوا تھا کہ وہ لکڑی کے سر آپ کی پیشانی جو چھو رہی تھی۔ اس دن بھی جب حق داخل ہوا نا مکے میں، کیوں جی وہ باطل کو مٹانے کے لیے داخل ہوا تھا اور بتوں کو توڑنے کے لیے داخل ہوا۔ ہاں، جال حق کو، یہ میرے آقا پڑھ رہے تھے اس دن آیت، جب تم نے حق باطل ہے ہی تمہارے نزدیک کوئی نہیں، بین المذاہب ہمانگی کرو تو پھر قرآن کا کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ میں صرف وہ آیتیں پڑھوں نا جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی اور وہ صحابہ کی باتیں، اور وہ جو مجھے شعر یاد ہیں حضرت حسان سے لے کر سب، تو وہ بھی کئی گھنٹے گزر جائیں۔ روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے حضور خود بار بار کہتے تھے، فرمایا عبداللہ وہ شعر پڑھو بھائی، شعر پڑھو۔ حضور ان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور جب جنگ موتا کے اندر اس نعت خان کی باری آئی تو گھوڑے سے نیچے آ کر کہنے لگا مرنا نہیں ہے، مر تو ایک دن جانا ہے، آج بہتر ہے آج مر۔ اور میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور جنگ موتا کا منظر صحابہ کو بیان فرما رہے تھے۔ اور زید بن حارثہ تو اس لیے جلدی سپہ سالار شہید ہو گئے تھے کہ وہ لاکھوں کی فوج کے وہ دور تک اندر چلے گئے تھے۔ اور یہی وہ زید بن حارثہ ہے کہ جن کو ان کے خاندان لینے کے لیے بھائی آیا، چچا آیا، ہاں جی، اور انہوں نے کیا حضور اینو بھیج دو، سانو مل گیا ہے تو غلام ہے۔ تو فرمایا جی اے جاندا ہے تو میں انہوں نہیں کہ روکدا، انہوں نے جان دی زید نو اجازت ہے۔ تے اپنے پیو نو تے اپنے برا تے چاچے نو کہنے لگے او جاؤ اپنا کام کرو، مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم۔ زندہ بھی رہے تو کس شان نال رہے، اور رسول اللہ جدو موتا بھیجا تو پھر کس شان نال دنیا تو گئے۔ حضور نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار نے اٹھا لیا، اور جعفر طیار تو میں پہلے بھی سڑائی گل، جعفر طیار جدو گھوڑے تو زخمی ہو گیا، جلدی زخمی ہو گیا گھوڑا، تو اور جدو نیچے آئے تو اینج کر کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب ان کے بازو کٹ گئے تھے نا تو اللہ نے انہیں جنت کے پر عطا فرمائے تھے، وہ پروں سے اڑتے تھے ایسے جنت۔ دونوں بازو کٹ گئے جنگ موتا میں، یہ بھی کٹ گیا، پھر جھنڈا اس میں پکڑا، جب یہ بھی کٹ گیا تو پھر جتنے جتنے وہ بازو بچے تھے جھنڈا اس میں تھام لیا، پیچھے سے عبداللہ بن رواحہ آ گئے۔
یہ وہ عبداللہ بن رواح ہیں. ہاں وہ صرف نعتیں ہی نہیں پڑھتے تھے, جب موقع آیا تو مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہوئے کہنے لگے یار دعا کرو میں مڑ کے واپس نہ آواں. انہوں نے کہا کیوں جی؟ فرمایا نہیں عبداللہ بن رواح کی یہ تمنا ہے کہ اتھے بڑا بڑا پرچھا لگے, بڑا بڑا نیزہ لگے تے چھرا لگے تے تلوار میرے پیٹ وچ لگے, میری آنتڑیاں کٹ جان, جاگدار اتھے خون نکلے, پھر میں نے دفن کر دیتا جائے, پھر قیامت تک حضور دی امت گزرے میری قبر کولو تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواح تو نعت خوانی بھی کی تھی تے کمال کی تھی تے میدان جنگ چی آیا تے حداں پا جڑیا تے. یہ وہ عبداللہ بن رواح ہے. جدوں حضور دی نعت پڑھتے سن تے کہتے سن روحی الفداء لمن اخلاقو شہدت بانہو خیر مولود من البشری. فرمایا یا رسول اللہ ساڑیاں روحاں قربان ہو جان تواڈے انہاں اخلاق ہوتے اور انہاں عادات ہوتے, تواڈے اس حسن ہوتے, اس جمال ہوتے, انہاں ادامہ ہوتے. حضور تواڈے تو سونا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. ادھر والے بھی سن لیں اور پورا کفر بھی سن لیں. ہاں یہ ادھر والے بھی سن لیں جن کو تکلیف ہوئی ہے, شالا یہ تہاڈی تکلیف سدا برقرار رہے. ہاں تے حضرت جدوں خبیب بن عدی نو پھانسی دین لگے نا تے آپ پھانسی دے تختے تے کھڑے ہو کے تے ویکھیا نا جدوں, تو پھر آپ نے ایک دعائے جلال فرمائی سی, اللہم احسن عددا وقتلہم بددا اور لا تبق منہم احدا. اے اللہ اینا سارے نو گن لے, ہاں اے اللہ اینا سارے نو گن لے, اے گل فرمائی یا اللہ اینا سارے نو گن لے ایک ایک نو, تے یا اللہ اینا نو کلیاں کلیاں کر کے ماری, تے یا اللہ اینا جو ایک بھی نہ چھوڑی. تے جڑے حضور دے گستاخاں دے بارے کروڑواں حصہ بھی حامیاں یا انہاں نو تکلیف ہے تے اسی یہ دعا منگدے ہیں یا اللہ اینا نو گن لے, اتوں لے کے تھلے تک سارے نو گن لے, تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری. انہاں نو اس طریقے نال ماری. حضرت قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا ایک بندے نے حضور دے خلاف گل کی تھی اور جدوں فتح آیا مقدمہ اپنا عدالت تے قاضی سارے قاضیاں نے مل کے تے انہوں کہا قتل کر دو, بلکہ ایک قاضی نے اٹھ کے خود ڈھڈ چھرا مار دیتا. انہوں نے کہا حضور دے بارے گل کی تھی, یہ تو وہ قاضی تھے نا, اٹھ کے خود چھرا مار دیتا. انہوں نے کہا ٹک ٹکی تے بنو پھانسی گھاٹ تے انہوں جدوں بنیا نا جی, انہوں جدو اینج سدھا کر کے بنیا نا اینج کر کے قبلے وال منہ سی تے جدوں ٹک ٹکی تے انہوں بدیا تے منہ دا یکدم اینج ہو گیا مشرق وال, تے سارے اتھے جڑے مسلمان کھڑے سن انہوں اللہ اکبر دا نعرہ لایا. انہوں کہا جدے نے حضور دے بارے گل کیتی ہے کافر ہو گیا, اور مومن کا چہرہ کعبے سے نہیں ہٹتا, یہ کافر تھا اس لیے اس کا چہرہ کعبے سے ہٹا دیا گیا. پھر جدوں دا خون بہ گیا تو قتل کر دیتا, خون جڑا بہ گیا نیچے تے کتا دوڑدا ہویا وہ چٹن لگ پیا. پھر سارے قاضیاں تے مولویاں نے اٹھ کے تے مفتیاں نے نعرے تکبیر لایا. انہوں نے کہا اے کی ہویا؟ پوچھا لوگوں نے اے تسی نعرہ پھر کیوں لایا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن دا خون کتا نہیں چٹدا. ہاں جی اے مومن نہیں سی, انہیں حضور دے بارے گل کی تھی, کتا دا خون پی رہے.